بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ البقرہ آیت نمبر 58۔ قلنا کہا ہم نے، ادخلو داخل ہو جاؤ، ہذہ القریہ اس بستی، فکلوا تو کھاؤ تم، منہا اس سے، حیث جہاں، شئتم چاہو تم، رغدن بغیر روک ٹوک کے، وادخلوا اور داخل ہو تم، البابا دروازے میں، سجادن سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہو تم، حطۃ معافی، نغفر بخش دیں گے ہم، لاکم تمہارے واسطے، خطایا خطائیں، کم تمہاری، وا اور، سنزید قریب ہے کہ زیادہ دیں گے ہم، محسنین احسان کرنے والوں کو۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اور جب ہم نے کہا اس شہر میں داخل ہو اور اس میں تم جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ کہو حطۃ یعنی ہمارے گناہ معاف فرما تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور ان قریب نیکی کرنے والوں کو زیادہ اجر دیں گے۔ اب دیکھیے کہ پچھلی جو آیات ہیں اس سے پہلے بنی اسرائیل کی 7 نعمتوں کا ذکر ہوا اور اب 8ویں نعمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ پہلی آیت میں ان کے مقام میں تی میں قید ہونے کا ذکر تھا اور اب قید سے چھوٹنے کا ذکر کیا جا رہا ہے، کہ اس سے پہلے قدرتی غذا جو تھی وہ من و سلوہ تھے، یعنی من اور سلوہ وہ عطا فرمانے کا ذکر ہوا، اور اب ان کو شہر میں پہنچا کر ہر قسم کی نعمتیں دینے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ من اور سلوہ بغیر محنت ہی ملا تھا، اور اس شہر کی نعمتیں بھی اسی طرح ان کو ملی۔ قوم عمالقہ جمع کر کے گئے تھے اور اسرائیلیوں نے ان تمام چیزوں کو استعمال کیا جو کہ قوم عمالقہ نے جمع کی تھی۔ پھر یہ کہ اس سے پہلے غذا جو تھی جسمانی یعنی کہ من اور سلوہ اس کا ذکر ہوا، اور اب یہاں پہ کون سی غذا کا ذکر ہو رہا ہے؟ روحانی غذا کا، یعنی پہلے جسمانی غذا کا ذکر ہوا اور اب روحانی غذا یعنی کہ توبہ اور مغفرت اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور دیگر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اب یہاں بھی دیکھیے وہی بات آ گئی کہ اس سے بھی مراد یہی کہ اے اسرائیلیو اس نعمت کو بھی یاد کرو، یا پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں وہ نعمتیں بھی یاد دلا دو، یعنی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے زمانے کے جو یہودی ہیں انہیں وہ نعمتیں بھی یاد دلا دو کہ جب ہم نے ان کے باپ اور دادوں سے میدان تی سے نکلتے وقت کہا تھا کہ ادخلو۔ اب یہاں پر دیکھیے ادخلو کہ داخل ہو جاؤ، یعنی کہ بنی اسرائیل پر ان کو کہا گیا کہ اب تم لوگوں نے اس میدان سے نکل کر دوسری بستی میں جانا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ہذہ القریہ جس بستی میں ان کو بھیجنا منظور تھا ان کو وہ دکھا دی گئی کہ وہ بستی جو تمہیں نظر آ رہی ہے اس میں چلے جاؤ، تو اسی لیے ہذہ ہی فرمایا گیا۔ قریہ قرا سے بنا ہے جس کے معنی ہے جمع ہونا، پھر قریہ گاؤں اور شہر دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ یہ کون سی بستی تھی کہ جس میں جانے کا ذکر کیا جا رہا ہے اور جس میں کہا گیا تھا اسرائیل کو کہ تم لوگ چلے جاؤ۔ تو اس میں یہ ہے کہ بعض علماء نے فرمایا کہ بیت المقدس شہر تھا، تو اس صورت میں یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کا ہوگا کہ اور اس وقت اسرائیلیوں کی قید کا زمانہ ختم ہو چکا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تی ہے وہیں پر وفات پائی۔ ان کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کے حاکم ہوئے اور آپ ہی ان کو نکال کر بیت المقدس میں لے گئے تھے۔ اب دیکھیے کہ یہ کچھ علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور پھر آئندہ آیت جو ہے اس میں پھر تی کا ہی ذکر آ رہا ہے، تو اگر یہ واقعہ تی سے نکلنے کا ہے تو واقعات کے بیان میں بے ترتیبی ہو گئی، لیکن اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں، اس لیے کہ ان حقائقوں میں فقط نعمتوں کا شمار کرانا وہ منظور ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس بستی سے اریحہ جو ہے وہ مراد ہے۔ یہ بیت المقدس کے پاس ایک گاؤں تھا جس میں قوم عمالقہ رہتی تھی، اور لشکر بنی اسرائیل کے خوف سے اس گاؤں کو خالی کر کے چلے گئے تھے، یعنی کہ بنی اسرائیل کا جو لشکر تھا اس کے خوف سے یہ اس گاؤں کو خالی کر کے
چلے گئے تھے اور اس میں غلہ اور میوہ بے شمار چھوڑ گئے تھے۔ اس صورت میں یہ واقعہ جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ہی ہے اور یہ زمانہ تی میں قید ہونے کا ہی زمانہ ہے۔ تو گویا بنی اسرائیل کی اس قید کے دو حصے ہیں، ایک جنگل میں رہنے کا اور دوسرے اس بستی میں رہنے کا۔ اور جنگل میں رہ کر ان پر من اور سلوہ آیا اور یہاں پر رہ کر قسم قسم کی نعمتیں ملی۔ یعنی یہ دو جگہ ہو گئی کہ ایک جو جنگل میں تھے یعنی جو وادی تی ہے تو اس میں من اور سلوہ آیا تھا اور یہاں پر رہ کر ان کو قسم قسم کی نعمتیں ملی۔ تو اس صورت میں ساری آیتوں کے جو مضمون ہیں وہ ترتیب وار ہو جائیں گے۔ پھر فَكُلُوا مِنْهَا، بنی اسرائیل کو اس بستی کی ساری نعمتیں استعمال کرنے کا حق تھا کہ وہاں کی غذائیں کھاؤ، لباس پہنو، مکانات میں رہو، کہ تمہارے واسطے ساری کی ساری چیزیں حلال ہیں، لیکن کھانا چونکہ سب سے بڑھ کر نعمت ہے اس لیے اس کا ذکر کیا گیا۔ حَيْثُ شِئْتُمْ، اس میں یہ بتایا گیا کہ وہاں تم پر مقام تی کسی پابندی نہیں ہوگی اور نہ وہ جگہ تمہارے واسطے سخت قسم کی جیل ہوگی، بلکہ تمہیں اختیار ہوگا کہ وہاں ہی رہ کر نعمتیں کھاؤ یا باہر لے جاؤ۔ یعنی کہ وہاں پر جو من اور سلوہ تھا تو اس پر پابندیاں تھیں کہ تم لوگ کتنا کھا سکتے ہو کس طرح، اور اسی جو مقام تی تھی تو جو وہ بستی تھی یعنی وادی تی تو وہیں پہ وہ رہتے تھے، اس کے اندر ہی رہتے تھے، وہاں پہ ان کو پابندی تھی۔ لیکن یہاں پر ان پر کوئی بھی کسی قسم کی پابندی نہیں تھی اور نہ ہی کھانے پینے پر کوئی پابندی تھی، نہ ہی باہر لے جانے پر یا آنے جانے پر کوئی پابندی تھی۔ پھر روغدن، یعنی کہ اس سے بھی مقصود یہ ہے کہ یہاں تم پر من اور سلوہ کی سی پابندیاں نہیں ہوں گی بلکہ تمہارے لیے عام اجازت ہوگی۔ پھر وَادْخُلُوا الْبَابَ، اب اس شہر کے آداب کا جو ذکر ہے وہ فرمایا جا رہا ہے، یعنی کہ اس شہر کے جو آداب ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تمہیں وہاں جانے کی اجازت تو ہے مگر شرط یہ ہے کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ اب یہاں پر وہ دروازہ کون سا ہے؟ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اس سے بیت المقدس کا دروازہ مراد ہے جو آج بھی موجود ہے، جس کا نام باب حطہ ہے۔ اور آج بھی جو شخص مسجد میں آتا ہے یعنی اس مسجد میں آتا ہے تو اسی دروازے سے آتا ہے، اور عام مسلمانوں جو ہیں وہ بھی اس کی زیارت کرتے ہیں اور اس دروازے سے داخل ہونے کو مغفرت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جیسے مسجد نبوی شریف میں ستون ابو لبابہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگ توبہ کرتے ہیں، اسی طرح پھر بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے اس بستی کا دروازہ مراد ہے کیونکہ جو بیت المقدس کی مسجد اور باب حطہ ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہ یہ مسجد بنی اور نہ یہ باب حطہ بنا۔ پھر اس دروازے سے داخل ہونے کے کیا معنی ہوئے؟ آگے ہے سجادن، سجدے کی لغوی معنی ہے جھکنا اور شرعی معنی ہے سر زمین پر رکھنا۔ یعنی کہ اگر لغوی معنی یہاں پہ مراد ہوں تو آیت کا مطلب ہوگا کہ تم اپنی فتح اور بہادری پر اتراتے ہوئے اکڑ کر مت جانا، یعنی اس دروازے سے اکڑ کر داخل مت ہونا، بلکہ عاجزی کرتے ہوئے اور جھکے ہوئے داخل ہونا، کیونکہ یہ پیغمبروں کا شہر ہے، یہاں تو فرشتے بھی جھک کر ادب سے آتے ہیں۔ یہ جگہ اکڑنے کی نہیں ہے بلکہ نیاز مندی اور عجز کے اظہار کی ہے۔ اب دیکھیے جیسا کہ آج بھی مکہ مکرمہ میں جو حاجی آتے ہیں وہ احرام باندھ کر داخل ہوتے ہیں کہ وہ خلیل اللہ کا شہر ہے، وہاں پر شکار وغیرہ نہیں کرتے، نیز مسجدوں میں بحالت جنابت نہیں جاتی، تو نسبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور اگر یہاں پر شرعی معنی مراد ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ داخل ہوتے وقت شکر کے سجدے کر لینا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قید سے آزاد کیا اور تمہارے دشمنوں کو یہاں سے بھگا دیا اور تم کو اس مقدس شہر میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ انسان سجدہ کرتے ہوئے چل نہیں سکتا، اس لیے۔ آگے ہے وَقُولُوا حِطَّةٌ، اے اسرائیلیوں صرف بدنی عبادت کرنے پر ہی کفایت نہ کرنا بلکہ وہاں داخل ہوتے وقت اپنی زبان سے بھی کہنا کہ اے خدا ہمارے گناہ معاف کر دے، یعنی وہاں شیخی مارتے ہوئے مت جانا بلکہ بدنی عمل کے ساتھ قلبی اور زبانی شرمندگی بھی ظاہر کرنا۔ حِطَّةٌ عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہے گرا دینا، معافی مانگنا، توبہ کرنا، ان معنوں میں بھی آتا ہے۔
آگے ہے نغفر لکم، نغفر غفرن سے بنا ہے جس کے معنی ہے چھپانا، تو چھلکے کو بھی غفر کہتے ہیں کہ وہ مغز کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے۔ یہاں مراد ہے بخشنا اور معاف کرنا، کیونکہ بخشش سے گناہ چھپ جاتا ہے۔ یعنی کہ اے اسرائیلیو، اگر تم اس پر عمل کر لیا، یعنی اگر تم نے اس پر عمل کر لیا اس بات پر، تو ہم تمہاری خطائیں جو ہیں وہ معاف کر دیں گے۔ کس بات پر عمل کر لیا؟ یعنی کہ اس بستی میں یا اس دروازے سے داخل ہوتے وقت اللہ کا شکر ادا کیا تو ہم تمہاری جو خطائیں ہیں وہ معاف کر دیں گے۔ خطایاکم، خطایا خطیتن کی جمع ہے جس کے معنی ہے غلطی، خواہ بھول سے ہو یا جان بوجھ کر، یعنی ہم تمہارے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، محسنین احسان سے بنا ہے جس کے معنی ہے اچھے کام کرنا۔ اصطلاح میں محسن وہ شخص ہے جس کے عقائد اور اعمال اچھے ہوں، یا وہ جو اچھے کام کرے اور برائیوں سے بچے، یا وہ جو ایسے کام کرے جو شرعاً اور عقلاً بہتر ہوں۔ چونکہ ان بنی اسرائیل میں انبیاء کرام علیہ السلام بھی تھے جو خطاؤں اور گناہوں سے معصوم ہیں، اس لیے فرمایا کہ اس شہر میں داخل کے وقت ہر شخص حتاتن کہے کہ اس کی برکت کیا ہوگی؟ اس کی برکت یہ ہوگی کہ گنہگار جو ہیں ان کے تو گناہ معاف ہوں گے، اور جو معصوم ہیں ان کے درجے بلند ہوں گے۔ یعنی ایک ہی لفظ دو جماعتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ فائدہ دے گا کہ جو کام گناہ گاروں کے گناہ معاف کرواتا ہے وہ کام نیکوکاروں کے درجے بڑھاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم محسنین کا ثواب اور درجے بڑھائیں گے، کیونکہ اچھی زمین میں دانے کی پیداوار اچھی ہوتی ہے، تخم اچھا پھل دیتا ہے۔ ایسے ہی مقدس اور متبرک مقامات میں عبادات اور نیکیاں جو ہیں وہ اچھا اور زیادہ پھل دیتی ہیں، اور وہاں کی آب و ہوا نیک اعمال کے لیے زیادہ موافق ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جیسے کہ مکہ معظمہ کی ایک نیکی جو ہے، یعنی مکہ معظمہ میں اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا جو ثواب ہے وہ 1,00,000 کے برابر ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس نیکی کا ثواب 50,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بنی اسرائیل سے کہ اے بنی اسرائیل، ہماری اس نعمت کو بھی یاد کرو جب کہ تم مقام تی میں قید کر دیے گئے تھے، اور وہاں تم ایک معین غذا کھاتے کھاتے گھبرا گئے تھے، یعنی من اور سلوہ، اور اس جگہ رہنے سے بھی تم اکتا گئے تھے، اور تم نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنی مصیبت بیان کی، تو ہم نے تم پر یہ کرم فرمایا کہ تمہارے دشمن قوم عمالقہ جو بیت المقدس یا اریحہ میں آباد تھا، یہ قوم جو تھی وہاں آباد تھی، کہ تمہارے دشمن قوم عمالقہ جو کہ بیت المقدس یا اریحہ میں تھے، ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا کہ وہ بہادر قوم تم کمزوروں سے ڈر کر بغیر لڑے شہر خالی کر گئی، اور پھر ہم نے تم سے کہا کہ جاؤ وہ شہر تمہارے واسطے خالی ہے، تمہارے دشمن جو نعمتیں وہاں چھوڑ گئے تم جا کر اپنے استعمال میں لاؤ، مگر تم پر صرف 2 پابندیاں ہیں، یعنی کہ صرف 2 پابندیاں لگائی گئی۔ ایک تو یہ کہ اس شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، جھکے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے داخل ہونا، اکڑ کے داخل نہ ہونا، اور دوسری یہ کہ اس داخلے کے وقت تمہاری زبان پر کوئی فخریہ کلمہ نہ ہو، بلکہ تم ہم سے معافی چاہتے ہوئے وہاں داخل ہونا، جس سے ہم تم گناہ گاروں کی خطائیں معاف کر دیں گے، اور جو تم میں نیکوکار ہیں ان کے ہم درجات جو